نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم۔ میں آج جس موضوع پہ آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ بہت ہی خطرناک، بہت ہی حساس، بہت ہی بیہودہ، بہت ہی شرمناک موضوع ہے کہ یہ ایک ایسا منحوس، غلیظ اور اتنا بھیانک، بے سرا موضوع ہے کہ اس پہ بات کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیا موضوع ہو سکتا ہے؟ یہ ایک لعنتی موضوع ہے، مگر بات کرنا ضروری ہے۔ تو میں بات کرنا چاہتا ہوں آج ایل جی بی ٹی۔ سمجھ رہے ہوں گے آپ کے ایل جی بی ٹی کیا ہے؟ ہم جنس پرستی، جن کو لوگ گیز اور لیسبینس کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ایک ایسی لعنت مغرب سے ہمارے معاشرے میں آئی ہے، آ چکی ہے کہ ابھی لوگوں کو اس کا ادراک نہیں ہے، کیونکہ ابھی یہ عام نہیں ہے، بالکل نظروں کے سامنے نہیں ہے، لیکن یہ اندر اندر اپنی جڑ پکڑ گیا ہے۔ اور یہ اس پر جو لوگ لگے ہوئے ہیں ایک مشن اور ایجنڈے کے تحت وہ اپنا کام کر چکے، یہ نہیں کہ کر رہے ہیں، بلکہ اب تو وہ دیگ جو پک گئی ہے اس کو کھانے کی تیاری کر رہے ہیں، پک چکے ہیں، تیاری ہو چکی ہے۔ پاکستان کے اندر لاکھوں لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں ہم جنس پرستی میں مبتلا ہیں۔ اور ابھی آپ نے حال میں ہی ایک خبر سنی ہوگی کہ نجم سیٹھی کا بیٹا علی، جو گلوکار ہے جس کا ایک گانا پسوڑی پسوڑی بڑا مشہور ہوا تھا، بڑا وائرل ہوا تھا، اور نجم سیٹھی کی بیوی کو بھی لوگ جانتے ہیں، چکنی محسن، جو پاکستان کے امیر ترین 22 خاندانوں میں سے ایک خاندان کی خاتون ہیں، جن کی نجم سیٹھی سے بس قسمتی سے اپنی نصیب کی خوش نصیبی سے شادی ہو گئی تھی۔ وہ اور ان کی ایک لڑکی ہے جو ڈراموں میں آتی ہے، اور نجم سیٹھی کو تو زیادہ ایسے لوگ جانتے ہیں اور نوجوان نسل بیٹے کو جانتی ہے۔ تو حال میں جو خبر آئی بڑی افسوسناک، بڑی بھیانک اور بڑی شرمناک کہ نجم سیٹھی کے بیٹے اس نے علی سیٹھی نے جو ہے وہ ایک سلمان طور نامی بندے سے شادی کی۔ 40 سال اس بندے کی عمر ہے، امریکہ میں وہ رہتا ہے، اور وہ آرٹسٹ ہے اور تصاویر وغیرہ بناتا ہے، اور اس تصاویر کے اندر وہ پوری عکاسی اس کی جو ذہنیت کی ہے ہم جنس پرستی کی، وہ اس میں اپنا میسج کی شکل میں اور پکچر کی شکل میں وہ اپنا پیغام دنیا میں پھیلا رہا ہے، اور بڑے بےہودہ مناظر جو پیش کرتا ہے۔ یہ سلمان نامی آدمی اس کا قانونی شوہر بن گیا ہے۔ اور اب آپ دیکھیں نا، حرام حرام میں ہی جاتا ہے، گند گند میں ہی جاتا ہے، گند کا ٹھکانہ گند ہی ہوتا ہے۔ اب نجم سیٹھی صاحب نے جس طرح پیسہ کمایا، حکمرانوں کے، سیاستدانوں کے، اسٹیبلشمنٹ کے پٹھو بن کر انہوں نے جو 2 نمبر حرام کی دولت کمائی ہے، اس سے جو انہوں نے اپنے 2 بچے پالے ہیں، ایک لڑکی ہے ایک لڑکا، وہ کیا کر رہے ہیں؟ علی سیٹھی نے تو جو کیا ہے وہ کیا ہے، بیٹی کیا کر رہی ہے؟ ابھی بیٹی کی پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، ایک مجمع میں کھڑے ہو کے وہ کہہ رہی ہے، پتہ نہیں کس چیز پر تبادلہ خیال کر رہی ہے، ویڈیو دیکھی میں نے، کہ وہ اپنی شرمگاہ کا نام لے کے کہہ رہی ہے کہ تم نے اتنی اس میں مرچیں ڈال دی ہیں، اور مجھے جملہ کہا جاتا ہے مجھے تو یوں ہو گیا، یعنی وہ جملہ دوہرا تو نہیں سکتے۔ اب دیکھیں، عورت ذات، لڑکی ذات جوان، وہ مجمع میں کھڑے ہو کے ایک بےہودہ استعارے سے ایک تشبیہ دے رہی ہے، اور پورا مجمع ہزاروں کا اس کے سامنے ہے۔ یہ ان کا کیریکٹر ہے،
یہ وہ لوگ ہیں جو معاشرے میں دانشور کہلاتے ہیں، بڑے بڑے سیاستدان جی، بڑے بڑے لوگ ان سے مشورے لینے جاتے ہیں. ان کا ماضی میں کریکٹر مجھ سے زیادہ آپ لوگوں میں سے کچھ جانتے ہوں گے کیا ہے ان کے، اور ان کے نواز شریف سے کیسے تعلقات ہیں اور زرداری سے کیسے تعلقات ہیں، اور زرداری اور نواز شریف سے انہوں نے کیسے بلیک میل کر کر کے ڈرا ڈرا کے پیسہ کھایا، وہ بھی آپ کو معلوم ہے. تو وہ دولت سے کیا، وہ دولت جو انہوں نے کمائی، 2 نمبر اس سے انہوں نے جو بچے پالے ہیں. میں کسی کی ذاتیات پہ حملہ نہیں کرنا چاہتا، ایک آدمی کی اپنی پرسنل لائف ہوتی ہے، لیکن ان کی حرکتیں آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے پوری قوم کو گمراہ کیا ہے، انہوں نے غلط لوگوں کا ساتھ دیا، انہوں نے دور حاضر کے جو یزید ہیں، جو فرعون ہیں، جو نمرود ہیں، جو حامان ہیں، جو سامری جادوگر ہیں، موجودہ دور کے، ہمیشہ انہوں نے اس کا ساتھ دیا ہے. اس لیے ہم لوگ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم ان کے اوپر بات کریں. اب جب ان پر بات کرتے ہیں تو ان کی فیملی بھی ہے، حالانکہ براہ راست اب وہ، میں سمجھتا ہوں بچے بھی بے قصور ہیں، بچوں کو جو جیسی پرورش دی انہوں نے وہ ویسے ہو گئے. اب بات یہ کہ کیا کھلایا، کیا پلایا، کس ماحول میں رہے، اور ان کے ماحول کو تو دنیا جانتی ہے کہ ان کا کیا ماحول ہوتا ہے. اور جگنو موسن کو تو میں اچھی طرح جانتا ہوں، نجم سیٹھی صاحب کو بھی. ان کو میں نے نیٹ پہ بڑا سرچ کیا ہے، بہت سرچ کیا. جگنو موسن کے میں نے سینکڑوں ولاگ سنے ہیں. وہ کوئی غلط ولاگ نہیں بناتی ہیں، کھانے پینے کی شوقین ہیں، کھانے پینے کے ولاگ بناتی ہیں. اور یہ لوگ ورثہ کے اوپر ان کو دلچسپی ہے، ہیرٹس ان کے اوپر بناتی ہیں. مگر ذہنیت وہی ہے ان کی، سیکولر ذہنیت، اور شوبز والی ایک جو ذہنیت ہوتی ہے وہ جو ہے وہ ان کی ذہنیت ہے. نجم سیٹھی صاحب بھی پکے سیکولر ہیں، اینٹی اسلام ذہن رکھتے ہیں، اور ان کی گفتگو آپ کو سنتے رہتے ہوں گے میڈیا کے اوپر. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ LGBT جو ہے پاکستان کے اندر اپنی جڑیں پکڑ چکا ہے، اور یہ باقاعدہ ایک پلاننگ سے پھیلایا جا رہا ہے. اور انہوں نے ریمبوز کا نشان رکھا ہوا ہے، رنگ برنگی ریمبو ان کا نشان ہے. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ قطر کے اندر جب میچ ہوا تھا فیفا کا ورلڈ کپ، تو اس کے اندر قطر کی اسلامی حکومت نے یہ جھنڈے کے اوپر پابندی لگا دی تھی، اور ایسے کوئی بھی کیپ، لباس، ٹی شرٹ پہن کے جانے کی اسٹیڈیم میں اجازت نہیں تھی، کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ بندہ LGBT کا کوئی نمائندہ یا کارندہ ہے. سخت پابندی لگائی، جھنڈے لہرانے میں پابندی لگائی، اور اس کا پوری دنیا میں بڑا شور بھی مچا کہ یہ تو جن کے رائٹس ہیں، یہ ان کے بنیادی حقوق ہیں. انڈیا میں بھی اس پہ بڑی آواز اٹھی، اور یورپ تو آپ کو پتہ ہے یہ سارا گند یورپ سے ہی آتا ہے، امریکہ، لندن، کینیڈا، اور ان سب کا جو گڑھ ہے اس سارے گند کا، اس ساری ضلالت کا، اس ساری بدماشی کا جو گڑھ ہے وہ فرانس ہے. دنیا کی سب سے پہلی پورن ویڈیو، بیہودہ ویڈیو، جس کو ہم پورن ویڈیو کہتے ہیں، یہ سب سے پہلے دنیا کے اندر 1800 میں سب سے پہلے یہ جب کیمرہ ایجاد ہوا ہے 1800 کے آخر میں اور 1900 کے شروع میں، تو یہ سب سے پہلے فرانس سے ریلیز ہوئی. تو اور دنیا میں کہتے ہیں سب سے زیادہ پورن اسٹار جو ہیں وہ بھی فرانس میں ہیں. تو میں آج یہ کر رہا تھا آپ سے کہ یہ LGBT جو ہے یہ ایک پلاننگ کے تحت پھیلایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ بچے بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں. کارٹونس کی شکل میں بچوں کی جو موویز آ رہی ہیں اس کے اندر یہ کانسیپٹ ڈالا جا رہا ہے. جو موویز آ رہی ہیں ان میں LGBT کو ایک، یعنی ہم جنس پرستی کو ایک حقوق کی شکل میں، جیسے آدمی روٹی، کپڑا، مکان، پہننا، کھانا، اوڑھنا، علاج، معالجہ، ایجوکیشن جیسے ایک بنیادی ضرورت ہے ایک انسان کی، ایسے ہی یہ جو ہے، بلکہ شادی بھی انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے. دنیا کے ہر مذہب میں، ہر قانون میں، ہر قوم میں، یہاں تک کہ جو لوگ ایتھسٹ ہوں یا تھیسٹ ہوں یا اگناسٹک ہوں، جتنے بھی خدا کو، دین کو نہ ماننے والے لوگ ہیں، سیکولر ہیں، وہ بھی بات کو مانتے ہیں کہ شادی ایک ضرورت ہے.
چونکہ شادی ایک عقلی ضرورت ہے، شادی ایک جسمانی اور فطری ضرورت ہے، اس کا کوئی انکار تو کر نہیں سکتا۔ لیکن یہ جو ایک نیا ڈھکوسلا بیچ میں ڈالا گیا ہے، ہم جنس پرستی کا، کہ مرد سے مرد لذت اٹھائے، عورت سے عورت لذت اٹھائے، مرد سے مرد شادی کرے، عورت سے عورت شادی کرے، تو یہ جو ڈھکوسلا، شیطانی ڈھکوسلا یہ جو ڈالا گیا ہے، اور اس کو انسانی حقوق کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ انسان کا بنیادی حق ہے جی، کہ وہ کسی عورت سے اپنی جسمانی لذت پوری کرے یا کسی مرد سے کرے، یہ اس کا رائٹ ہے، یعنی اس کا رائٹ قرار دیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے بڑی بڑی دلیلیں لائی جا رہی ہیں، جو اصل میں دلیلیں نہیں ہیں بلکہ ڈھکوسلے ہیں اور مغالطے ہیں۔ یہ LGBT، کہ میں آپ کو کراچی کا اپنا ایک واقعہ بتاؤں کہ کراچی میں ایک دفعہ میرا جانا ہے پارک میں ہوا۔ کراچی کا ایک بہت مشہور پارک ہے، اس کا نام تعلیمی باغ کہلاتا ہے، اس میں ایک سوئمنگ پول ہے بہت بڑا، جہاں بچے سینکڑوں کی تعداد میں گرمیوں میں نہانے جاتے ہیں، فیملیز آتی ہیں، عوامی پارک ہے۔ تو ایک دفعہ میں اپنے بھانجے کے ساتھ، میرا اپنا سگا بھانجا، تو اس وقت تو اس کی 40 سال سے اوپر عمر ہے، اس وقت اس کی عمر کوئی 32-35 سال ہوگی، تو مگر یہ تو بڑا سمجھدار، جہاندیدہ، دنیا دیکھا ہوا بچہ ہے، تو میرے آگے تو بچے ہی ہے۔ تو وہ میں اس کے ساتھ ایک دفعہ ایسی تفریحی طور پر تعلیمی باغ چلا گیا۔ بچوں کو بھی میں اپنے اکثر وہاں فیملی کو بھی لے جاتا رہتا تھا، جب میں کراچی میں تھا تو میں اسلام آباد میں ہوں۔ تو میں ایک دفعہ دیکھا ایک گاڑی آ کے رکی، یعنی کوسٹر جو ہوتی ہے 40-45 سیٹر، وہ آ کے اس کے گیٹ پہ رکی، تو اس میں سے کوئی 40-45 لڑکے ٹولیوں کی شکل میں اترے، اور اتر کے اندر داخل ہوئے، اور دو دو تین تین کی شکل میں، زیادہ تر دو دو کی شکل میں ٹولیوں میں ادھر ادھر کھڑے ہو کے باتیں کرنے لگے پارک کے اندر، اور کوئی بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے، کوئی کھڑے ہو کے۔ مگر میں نے ایک عجیب بات دیکھی، یعنی پہلے تو میں نے ایسی سرسری طور پہ دیکھا، میں نے غور نہیں کیا، میں نے کہا آئے ہوں گے لوگ گھومنے آتے ہیں وہاں، لوگ پکنک کے لیے آتے ہیں، فیملی بھی آتی ہے، چھڑے لوگ بھی آتے ہیں، میں نے اتنا غور نہیں کیا، مگر میں نے ایک غیر محسوس طریقے سے ایک بات نوٹ کی کہ اس میں جتنے بندے تھے نا وہ مجھے نارمل لگ رہے تھے، اتنی اتنی داڑیاں رکھی ہوئی تھیں، فرینچ کٹ داڑیاں، اور لمبی لمبی قلمیں، اور یعنی ان کے چہروں پہ عجیب پھٹکار تھی، ایسی پھٹکار کہ میں آپ کو بیان نہیں کروں۔ اب یہی چیز تھی کہ ورنہ کیا ہے، لوگ مقام سیر و تفریح کے مقامات پہ آتے ہیں، گھومتے ہیں، پھر کون ان کی طرح غور کرتا ہے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ یہ نارمل لوگ نہیں ہیں، ہے کوئی بات۔ میں نے اپنے بھانجے سے کہا کہ یار یہ لوگ مجھے کچھ عجیب سے لگ رہے ہیں، نارمل نہیں لگ رہے ہیں، عجیب سے ہیں، اور یعنی باتیں نہیں کر رہے ہیں، تو دو دو کی دنیا میں تو کھانا، جیسے کھانا پوچھی کرتا ہے نا آدمی، خسر خسر کان میں، اس طرح باتیں کرتے ہیں، اور بہت ہی آہستہ، اور چپ چپ، یعنی کوئی کسی ایکٹیویٹی میں نہیں ہے، بس بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں خسر خسر کے انداز سے، اور چہرے پہ لعنت اور احتقار برس رہی۔ میں نے اپنے بھانجے سے پوچھا کہ کیا چکر ہے، کون لوگ ہیں؟ تو میرے بھانجے نے بڑے حیران ہو کے مجھے سے کہا کہ ماموں آپ ان لوگوں کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا یار میں کیسے جانتا ہوں ان لوگوں کو؟ میں زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ کہیں گے نہیں نہیں آپ پہچانے نہیں ان کو؟ میں نے کہا نہیں، کیوں؟ میں نے کہا کون ہے لوگ؟ چلنے کا ماموں یہ مجھے LGBT نہیں سنا، میں آپ کی یہ بات 8-9 سال پہلے کی بتا رہا ہوں، 8-9 سال پہلے۔ تو کہنے لگا یہ میرا بھانجا کہنے لگا کہ جو LGBT والے نہیں ہوتے ہم جنس پرست، تو میں نے کہا ہاں، کہنے لگے یہ وہ لوگ ہیں نا، میں نے کہا اچھا، میں نے کہا تبھی میں کہوں کہ چہرے پہ اتنی لعنت کیوں برس رہی ہے، اتنی پھٹکار کیوں؟ تو میں اس دن میں ہل گیا، اور اس دن مجھے احساس ہوا کہ یعنی اتنے منظم طریقے سے ہو رہا ہے۔ اور بعد میں پھر پتہ چلا مجھے، جب میں نے نیٹ کا زیادہ استعمال شروع کیا، تو 6-7 سال ہو گئے مجھے نیٹ استعمال کرتے ہوئے زیادہ، پہلے تو ایسے تھوڑا بہت استعمال تھا میرا، تو میں نے جب سرچ کیا تو پھر مجھے پتہ لگا کہ LGBT پہ کتنا کام ہو رہا ہے، اور
ایسے ایسے لوگ کام کر رہے ہیں کہ عقل ان کے نام سن کے تک رہ جاتی ہے، اور ان کے علامات کیا ہیں، ان کے گروپ کس طرح بنتے ہیں، اور ان کی شادی کس طرح ہوتی ہے۔ ان کی شادی کا بھی ایک طریقہ الگ ہے، ان کی ایک طریقہ ہے، ان کے اپنے اصول ہے کچھ، یعنی پوری آرگنائزیشن ہے جو یورپ سے آئی ہے، پورے ایک اصول ہیں، ایک ان کے قانون ہیں اور ان کے لاز ہیں، ان کے لیے دنیا میں لاز پاس ہو چکے ہیں جس کے تحت ان کو پروٹیکشن دی جاتی ہے، ان کو تحفظ دیا جاتا ہے، اور یہ پاکستان میں آ گئی ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں، آخری بات کے طور پہ، کہ ہمارے بلاول بھٹو صاحب جو ہیں، ان کے بارے میں بہت سی باتیں لوگ کرتے ہیں ہنسی مذاق میں، لیکن میں آپ کو حقیقت یہ بتاؤں کہ بلاول بھٹو صاحب کو ایک خبر کے مطابق کئی ولاگس، کئی پروگرام، کئی خبریں میں نے درجنوں نہیں سینکڑوں میں نے دیکھی ہیں، سرچ کی ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کو باقاعدہ یہ مشن دیا گیا ہے کہ وہ پاکستان میں LGBT کا قانون پاس کرائیں گے اور اس کو نافذ کریں گے، اس کے لیے کام کریں گے۔ اور یہ پچھلے دنوں ان کی اسی سلسلے میں کچھ ایکٹیویٹیز باہر بھی آ گئی تھیں، اور پھر یہ کچھ دن کچھ چھپاتے پھرتے رہے، اور کچھ دن یہ امریکہ میں کچھ ممالک میں گئے ہیں، اور وہاں جا کے یہ 3 4 5 دن کے لیے اپنے عملے سے غائب ہو گئے، اپنے ساتھیوں سے ہی روپوش ہو گئے، اور کسی کو کوئی نہیں پتا کہ یہ 3 4 5 دن کہاں ہے۔ اور ایک خبر یہ بھی آتی ہے کہ یہ لارا امریکہ یورپ نے بلاول بھٹو کو دیا ہے کہ تم LGBT کے لیے کام کرو تو تمہیں پاکستان کا وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے۔ اور یہ اتنے بغیرت لوگ ہیں، اتنے بے حیا بے شرم لوگ ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ انہوں نے یہ فوراً ایگری ہو جاتے ہیں اور راضی ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ پاکستان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستان جائے بھاڑ میں، پاکستان کی معیشت، اقتصادیات بھاڑ میں جائے، عوام بھاڑ میں جائے، سہولیات پاکستانی عوام کو ملے نہ ملے، یہ امریکہ کے پٹھو ہیں، مغرب کے، یورپ کے، امریکہ کے یہ پٹھو ہیں، وفادار ہیں، یہ انہوں نے انہی کے لیے، انہی کے تعاون سے آنا ہے، انہی کی مدد سے آنا ہے، یہ ان کے خدا ہیں، ان کا رب ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ہماری طرف پہ نہیں ہوگا، یورپ کی حمایت ہمارے ساتھ نہیں ہوگی، ہمارے ساتھ ہمارے جب تک یہ امریکہ، لندن، کینیڈا کے ذلیل کمینے اور یہودی اور زائنسٹ قسم کے لوگ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، مدد نہیں کریں گے، تو ہم حکومت میں نہیں آ سکتے، ہم سیاست میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے فوراً لیٹ جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر اگلی حکومت اس پارٹی کی یا مسلم لیگ کی آئی تو آپ دیکھیں گے کہ LGBT پر بہت زوردار طریقے سے کام ہوگا۔ اور میں ایک حوالہ اور آپ کو دیتا چلوں کہ نواز شریف کی پچھلی حکومت میں جب نواز شریف کو نااہل کیا گیا، اور کوئی چند دنوں کے لیے آخری دنوں میں نون لیگ کی طرف سے شاہد خاقان عباسی کو جب وزیر اعظم بنایا گیا، اور نواز شریف صاحب کو تو نااہل کر کے جیل میں بھیج دیا مشرف نے، تو جاتے جاتے بالکل ختم ہوتے ہوتے ایک بل شاہد خاقان عباسی نے پاس کرایا تھا LGBT کے متعلق۔ اور پھر اس کے بعد اس میں کیا تھا یہ میں آپ کو کبھی بتاؤں گا، کیونکہ وہ ایک بہت لمبا چوڑا متن ہے، الحمدللہ مجھے یاد ہے، میں اس پہ آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کا ولاگ کر سکتا ہوں، لیکن ابھی تفصیل نہیں بتا سکتا میں، ولاگ لمبا ہو جائے گا۔ تو مختصر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پھر اس کے بعد جب عمران خان کی حکومت آئی، تو عمران خان کی حکومت میں اس کو اپڈیٹ کر کر اسی بل کو جب دوبارہ سینٹ میں دوبارہ اسمبلی میں لایا گیا، تو اسمبلی سے تو یہ پاس ہو گیا، اور پھر جب یہ سینٹ میں گیا ہے تو سینٹ میں جا کے یہ اللہ جزا دے تحریک انصاف والوں کو کہ تحریک انصاف کے لوگوں نے رولا رپا ڈالا اور اس بل کو وہاں رکوایا۔ اب یہ شاہد خاقان عباسی نے جو بل پاس کرایا تھا، تو بل کس کے کہنے پہ پاس کیا، کس نے پاس کیا، وہ ساری تفصیل آ گئی بعد میں کہ وہ یہود وہی جو پیچھے کار فرما لوگ ہیں، یہودی ایجنٹ اور امریکہ برطانیہ انوالو تھے، انہوں نے ان کو استعمال کیا، کیونکہ اس وقت ان کو جو لارے دیے جا رہے ہیں مغرب سے، یورپ سے، وہ کہ ہم تمہاری حکومت قائم کر دیں گے، ہم تمہیں حکومت میں لے آئیں گے،
بشرطیہ کہ تم نے یہ کام کرنے ہیں. تو یہ جو یہ کام ہے نا، اس میں سب سے سر فہرست جو کام ہے، میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں، آپ میرے پاس اس کے ہزاروں ثبوت موجود ہیں، ہزاروں نہیں تو سینکڑوں ثبوت اس کے موجود موجود ہیں. یہ شرط یہی ہے کہ یہ LGBT پر کام کریں. جو سب سے پہلا ایجنڈا، سب سے ہائی لائٹ ایجنڈا، سر فہرست جو ایجنڈا وہ یہی LGBT کا ہے کہ جو LGBT کے لیے کام کرے گا وہ حکومت بنائے گا، وہی الیکشن جیتے گا. اور اس کے لیے یہ سب ایگری ہیں. ان کے تو آپس میں پھڈے ہی اسی بات پہ ہیں. جیسے بچے نہیں لڑتے ہیں کہ مجھے دو، پہلے مجھے دو، پہلے مجھے دو. جیسے کمی لوگ چاولوں پہ لڑتے ہیں، پہلے مجھے. اور یہ گھٹیا قسم کے لوگ کہتے ہیں جی یہ 2 نمبر کام تمہارا ہم کر دیں گے، ہمیں پیسے دو، ہمیں ذمہ داری دو. تو یہ ہمارے پاکستان کے جو سیاستدان ہیں، یہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ یہ اس سے بھی کمینے لوگ ہیں، اس سے بھی گھٹیا لوگ ہیں. یہ وہاں جا کے لڑتے ہیں، یہ باری باری جاتے ہیں، وائٹ ہاؤس میں جاتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں، اور یہ کتے کی طرح دم ہلاتے ہوئے جاتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں ارے اس کو چھوڑو، میں آپ کا کتا بن کے دکھاؤں گا، میں آپ کے بوٹ پالش کر کے دکھاؤں گا. اور میں تو جیسے آپ کے بوٹ پالش کروں گا، جیسے میں آپ کو اپنا کتا پن کر کے دکھاؤں گا، وفاداری کر کے دکھاؤں گا، ایسے تو کوئی بھی نہیں کر سکے گا. مجھے موقع دیں آپ. یہ وہاں پہ لڑتے ہیں، یہ ان کے پیر پکڑتے ہیں. یعنی گوروں کو بھی یہ نا کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ ان کے لیے آپشن بھی وہ سوچتے ہوں گے کہ ہمارے پاس کیا آپشن ہے، ہم اس کو بنائیں، اس کو بنائیں، اس کو. سارے ہی وفادار ہیں. جب اتنے سارے وفادار ہیں، پورا پاکستان کی لیڈرشپ اکثر جو ہے، اور صحافی، جھوٹے صحافی، زرد صحافت کے بردار، جب سارے کھڑے ہوئے آوازیں مار رہے ہیں ہمیں تو خدمت، ہمارے لائق پہ خدمت، ہم کتے بننے کو تیار ہیں، ہم بوٹ پالش کرنے کو تیار ہیں، تو گورا بھی کنفیوز ہو جاتا ہوگا کہ اتنے سارے کتوں میں کس کے کتے کے گلے کے اندر پٹا ڈالوں اپنا، اور کس کے ذمہ کام لگاؤں. تو آپ ہوشیار رہیں. اور میرا آج ولاگ بنانے کا مقصد یہی تھا. اور یہ ولاگ جتنا دیر میں نے بنانا تھا، 5-7 منٹ کا میرا ذہن تھا، لیکن مجھے خیال ہے کہ 10 منٹ سے اوپر تک گیا ہے. تو مقصد میرا یہی تھا کہ میں آپ کو ایک فکر دلاؤں، آپ ہوشیار ہوں، اور آپ اس کو جتنا روک سکیں روکیں. اور اب یہ نادرا میں قانون موجود ہے. اب نادرا میں وہ جو بل پاس ہوا تھا شاید خاکان عباسی میں، اس میں یہی بات لکھی ہوئی تھی مین، کہ جو بھی نادرا میں جا کے کہے کہ میں لڑکا ہوں یا لڑکی، لیکن میں اپنا یعنی رائٹ دے دیا گیا کہ کسی بھی لڑکے یا لڑکی کو یا مرد اور عورت کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیا کہلوانا پسند کرتا ہے، مرد یا عورت. یعنی اب وہ شناختی کارڈ کے دفتر میں جا کے نادرا میں، اور یہ ایک واقعہ میرے سامنے بھی ہوا ہے. میرے سامنے 2 بندے آئے ہیں، انہوں نے ایک نے لڑکی شو کیا اور ایک نے لڑکا. اور وہ اس نے بتایا کہ یہ کاغذات ہیں، ان کو آپ کا ہو جائے گا. اور یہاں تک اس کے اندر رکھا گیا ہے اس قانون کے اندر، کہ اس قانون کے اندر نادرا کا کوئی بندہ پوچھ نہیں سکتا کہ آپ اب لڑکے ہو کے لڑکی کیوں کہلوانا چاہ رہے ہیں اپنے آپ کو، اور لڑکی ہو کے آپ لڑکا کیوں کہلوانا چاہ رہے ہیں اپنے آپ کو. یعنی یہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو لڑکی کہلوانا پسند کرے، یا وہ لڑکی اپنے آپ کو لڑکا کہلوانا پسند کرے. وہ لڑکی لڑکی سے شادی کر لے، یا لڑکا لڑکی سے لڑکا لڑکے سے شادی کرے، یہ اس کا رائٹ ہے. اب انہوں نے اس کو لیپا پوتی ایسی کی کہ بس اختیار یہ ہے کہ شناختی کارڈ میں آپ جو دل چاہے اپنا جینڈر شو کر سکتے ہیں، مرد یا عورت، آپ کو اختیار ہے. اب وہ جو آدمی، اب ایک آدمی مرد اپنے آپ کو رضوانہ بیگم لکھوا دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ چادر اوڑھ کر برقع اوڑھ کے عورتوں میں گھس جائے، عورتوں کی لائن میں گھس جائے، اور شناختی کارڈ دکھا دے. شناختی کارڈ پر اس نے لکھا ہے وہ رضوانہ بیگم ہے. اب وہ رضوانہ بیگم ہے وہ پورا مرد. اب وہ عورتوں میں گھسے، ادھر گھسے، لیڈیز ٹوائلٹ میں گھسے، اسے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ اس کو شناختی کارڈ نادرا نے اتھارٹی دے دی. تو باقی اس کی اور کچھ تفصیل ہے وہ پھر بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ اس شیطانی ایجنڈے سے، اس شیطانی منصوبے سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ان لعنتی لوگوں سے ہماری جان چھڑائے. ایمان بھی بچانا ہے، پاکستان بھی بچانا ہے، اپنی قوم کو بھی بچانا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دے. اس کے لیے جد و جہد کریں، ہر جگہ روڑے اٹکائیں، اس کے خلاف بات کریں، اس کے خلاف نفرت پیدا کریں. یہ قوم لوط کا فعل ہے، لعنتی فعل.
اور یہ ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیں۔ باخر دعوانا